جی بالکل. ابھی اگر اس معاشرے میں دیکھا جائے واٹس ایپ کے اتنی جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور اتنے سارے معاملات ہیں، ابھی اس میں اگر ہم مکی دور کا، یا مجھے یہ صورت کا پتہ نہیں ہے کہ کب اس کا شان نزول کیا ہے، لیکن اگر مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی ہے تو اس میں ذرا سرکمسٹانسز جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھے. اس میں صبر کرنا کسی اور لحاظ سے تھا، حق کی دعوت دینا کسی اور لحاظ سے تھا، نیک کام کرنے کسی اور لحاظ سے تھے. لیکن آج ہی میں مفتی مین کا جو ہے نا ایک بیان سن رہا تھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ آج کا جس کا موبائل صاف ہے نا، اور جس کی یہ والے سارے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ یوز کرتا ہے، ڈیوائسز جو ہیں الیکٹرانیکل، اس میں جس کی وہ چیز صاف ہے نا، وہ اس کا دل بھی صاف ہے، وہ بندہ بھی صاف ہے. اور جس کا یہ والی چیزیں جو ہیں خراب ہیں، وہ اس کا ساری چیزیں یہ والی خراب ہے. مطلب کہ ہمارے فتنے بہت سے ہو چکے ہیں، بہت سے اس طرح کے معاملات ہیں، اور آپس کے تعلقات میں جو ہے نا وہ خرابی ہیں. مال کا جو فتنہ ہے وہ والا بھی ہے ہمارے آج کے دور میں. تو آج کے دور میں اگر کوئی ابسٹریکٹ لیول پہ کچھ خوبیاں دیکھی جائیں کسی مسلمان میں، تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ اس کو جس کو قرآن نے اسٹارٹ میں، میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا کہ قرآن نے جس کو اسٹارٹ میں کہا جی متقین جو ہے نا، اس کے لیے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. تو متقی میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے انسان کو. متقی میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے ظاہر پہ ہے یا آپ جو ہے نا چھپا کے کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو دونوں گناہوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. جو ایبسٹریکٹ لیول پہ ہے وہ تو پھر یہی ہوگا کہ متقی کی صفت اگر اس کے اندر آ جائے نا، تو مطلب خدا خوفی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ جائے اس کے اندر، تو بالکل باقی چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اور اس میں جو کل ہم بات کر رہے تھے سود لینے کی یا نہ لینے کی، کاروبار میں اخلاقیات دیکھنے کی، تو یہ بھی تو ایز اے مسلم ہماری وہ ہے ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اہل اخلاق بھی بنیں، دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں بھی ہم اچھے رہیں، چھوٹے بڑے کا احترام ہمارے اندر ہو. غیر مسلم بھی ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا. وہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی. یہ بھی میرے خیال سے ایک مسلمان ہونے کی اولین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، اخلاق میں سے بہترین ہونا. بالکل. آئی تھنک یہ اگر ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے نا اس ٹاپک کو، تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے اس پر نا ڈسکشن ہو سکے گی. کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیں کہ معاشرے میں آج کل برائیاں کس طرح، ہر ایک مسلمان جو ہیں ہم سو کالڈ اگر ہیں تو اس میں جو برائیاں ہیں ان کو کس طرح پھر ختم کیا جائے، اور ہماری پھر ذمہ داری بنتی کیا ہے، لیکن ہم کیا کر کیا رہے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم نے ختم کر دیا تو پھر ہم ایک اچھے معنی میں مسلمان بن جاتے ہیں. جس طرح کہ ابھی سب سے پاکستان میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی کسی پر اگر کوئی قانون امپلیمنٹ کیا جانے لگتا ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے. اور سیکنڈلی اگر حق تلفی بہت زیادہ ہے. اس میں ایک مولانا مودودی کی جو ہے نا وہ تفسیر میں پڑھنا شروع کی، تو وہ میرا سٹارٹنگ میں انہوں نے نا ایک آیت کے ترجمے میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نا 3 گناہوں سے، جو 3 مین جو گناہ بنتے ہیں اگر ہم ڈسکس کریں نا انہیں، تو حق تلفی جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کا حق جو ہے نا وہ لے لینا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آپ ایک جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں آپ جو ہے نا اپنا حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حق تلفی ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اس طرح معاملات اگر دیکھیں ہم، تو معاشرے میں کئی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات میں یا ایز اے سوسائٹی ہم دیکھیں تو بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی اس طرف تو غور ہی نہیں کرتے کہ کسی کا حق تلفی ہو رہی ہے. وہ چاہے ہم کسی پیسوں کے معاملات میں کر رہے ہوں یا ویسے ہی انڈیویجولی لائف میں ہم دیکھیں کسی کا حق جو ہے وہ ہم بڑے اپنے پوری جو ہے نا ایفرٹ پٹ کر کے اسے جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ رشوت پھر دیتے ہیں ان معاملات کو کرنے کے لیے، آپ پھر سفارشیں کرواتے ہیں، آپ قانون کو توڑتے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے نا یہ
ختم ہونی چاہیے معاشرے میں سے. ہمیں خود بھی اس چیز کا عہد کرنا چاہیے. میں نے ایک چیز جو مینلی نوٹ کی ہے نا، ابھی ہم اپنی پروفیشنل لائف کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو ابھی مجھے یہ واقعی مال والا فتنہ اتنا پہلے سمجھ نہیں تھا آتا کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کیا ہوگی. لیکن ابھی جو پروفیشنل لائف میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو مال ہے نا، وہ انسان کے ایمان کا فیصلہ بڑا کرنا مشکل ہے. اس کو بڑا دیکھ سمجھ کے جو ہے نا وہ کسی کو کرنا پڑے گا، ادروائز جو ہے نا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس پر تھوڑا سا بھائی ڈسکس کریں گے. جو پروفیشنل لائف میں ہم جا رہے ہیں اس میں ہمیں کس طرح ایک بچ کے چلنا پڑے گا ان ساری چیزوں سے، بار بار کن چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے نا بندہ راہ راست سے نہ بھٹکے. اس میں تو میں سب سے بڑی بات تو انسان کو اپنے ساتھ کی ایک کمٹمنٹ ہی ہے کہ پختہ ارادہ یہ ہے انسان کا کہ یار اگر میں اس کام میں جا رہا ہوں پر مجھے پتا ہے کہ اس کام میں یہ غلط بھی ہے، مطلب کہ اس میں غلط لوگ بیٹھے ہیں، پر میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں جو ہے نا میں ایسے کام نہیں کروں گا. جو بھی ہو جائے، حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، قرآن بھی ہمیں صبر کرنے کی تلقین دیتا ہے. تو یہ سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ انسان کے پختہ ارادے اور نیت پہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کتنا کمیٹیڈ ہے. اگر تو اس کے دل میں کسی بیک اینڈ پہ بھی یہ گیم چل رہی ہوگی یار چلو کہ کل کو مجبوری بنے گی تو میں اس چیز کو ایکسکیوز دے کے تو یہ کام کر لوں گا، تو پھر تو وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے اندر کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. پر کمٹمنٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں نے نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا. بالکل. بلال بھائی آپ بھی کچھ اس پر رہنمائی فرمائیں. جی نعمان بھائی، میں اسی کویسچن یہ جو آپ نے کیا نا، واقعی ہم اس چیز کو بہت فیل کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو فائنل ایئر والے ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ جو میرے بھائی ابھی فائنل ایئر میں نہیں ہے نا، ان کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، چاہے آپ جتنا مرضی بھی ایک گھر سے نا فائنینشلی اسٹیبل ہوں، ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے ہوں، لیکن جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا ڈگری کے اینڈ کی طرف، تو آپ کی گھر والوں کے ساتھ ساتھ باقی پورے فیملی کا بھی نا ہوتا ہے، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ نا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بچہ نا کچھ کرے گا، کچھ کما کے لائے گا. تو واقعی پھر بندے کو نا ایک مال کا فتنہ نا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بینگ اے پریکٹسنگ، مطلب ایک بندہ جو پہلے بھٹک رہا تھا اور وہ اب اس نے 1.5 سال سے تہیہ کیا کہ میں اسلام کو جو ہے نا پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی میں لاؤں، تو پھر بھی کہیں نہ یہ چیز لیک کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو نا یہ مال کا فتنہ بڑی جگہ آگے آ جاتا ہے ایک آڑ بن کے. تو اب عدیل بھائی نے کہا کہ کمٹمنٹ آپ کی سٹرونگ ہو کہ بس میں نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا. اچھا عدیل بھائی، آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اکثر اوقات نہ انسان کے باقی معاملات میں بھی وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا عہد جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، یا انسانی فطرت، کوئی انسانی تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، کمزوریاں انسان ہونے کی ناطے وہ خطائیاں ہو جاتی ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل، کوتاہیاں تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ کوتاہی کے پیچھے ایک مقصد نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا مقصد ہونا کہ یار میں جان بوجھ کے جو ہے نا یہ کر رہا ہوں، بغیر مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ نہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے، تو وہ تو غلط ہے. ایک کمٹمنٹ کے بعد جی وجہ کے ساتھ کر رہا ہے. پر ایک دیکھیں کبھی انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، جیسے کہ اکثر میں کہہ دیتا ہوں کہ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے رشوت دینے پہ، بہت زیادہ مجبور کر دیا جاتا ہے.
تو ان حالات میں بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ تو حالات کے ساتھ ساتھ تو انسان کی کمٹمنٹ بھی چینج ہوتی ہیں, مگر یہ ہے کہ اس کمٹمنٹ کے پیچھے پھر کوئی خاص ریزن, اپنی ریزن ذاتی مفاد والی نہ ہو کہ اچھا یار میں اب کر لیتا ہوں, پھر میں توبہ کر لوں گا, پھر میں سیدھا ہو جاؤں گا. تو یہ تو بالکل غلط ہے, جان بوجھ کے کرنا. ہاں کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی ایسی مجبوری ایسی بن جائے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, تو پھر شاید تھوڑا سا ریلیکس پوائنٹ مل جائے میرے خیال سے. جی ٹھیک. اچھا اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہمارے ساتھ کچھ دوست احباب ہمارے ہوتے ہیں زندگی میں, مطلب اگر ہم سنیریو لے لیں اب کلاس کا, ایک کلاس کی انوائرمنٹ کا, تو اگر آپ کو قرآن و حدیث کی پہچان ہوئی یا کسی طرح سے بھی اللہ نے جو ہے نا وہ آپ پہ ایک رحم فرمایا ہے اور آپ کو ہدایت سے نوازا ہے, تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو اس کی شناسائی کروائیں اور ان کو جو ہے نا اس سے آگاہ کریں کہ یہ چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں, زندگی کی حقیقت جو ہے نا وہ اس طرح چھپی ہوئی ہے اور یہ ہے اصل زندگی. تو پھر ہمارا یہ مقصد ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بتائیں. کس طرح یہ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اور حکمت کے ساتھ کس طرح ہمیں چلنا چاہیے؟ یہ عدیل بھائی سب سے بہتر میرا خیال بتا سکتے ہیں. یہ مطلب یہی عنوان آپ شاید پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے, رہنمائی فرمائیے گا. تھوڑا سا پھر ایک منٹ تھوڑا سا اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا تھوڑا سا. میں یہ کہہ رہا ہوں عدیل بھائی کہ اگر آپ کو انٹروڈیوس مطلب ہو گئے ہیں مطلب اللہ کی ذات سے اور پرپز آف لائف سے, مطلب بھٹکے ہوئے تھے آپ پہلے, اب آپ کو ہدایت سے نواز دیا گیا ہے, تو آپ کے جو کلیگز ہیں ان کو آپ نے اب انٹروڈیوس کروانا ہے اسلام سے. یہ ایک فرض ہے نا, مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے نا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ہی دائرے میں آتا ہے یہ. تو کس طرح یہ کام کیا جائے, حکمت کے ساتھ یا کس طرح ایک جذبے کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ, یا کس طرح؟ سب سے جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے قائد کو چینج کرنا تو بہت مشکل کام ہے. کہ اگر لیٹ سپوز اگر انسان ایک لیٹ سپوز اگر کوئی ٹی ایل پی کو مان رہا ہے تو اس کو میں اتنی جلدی جا کے کہہ دوں گا ڈائریکٹ کہ یار جی خادم رضوی صاحب جو ہے نا وہ غلط کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے وہ دین کی طرف آنے کی بجائے نا وہ ہمارا دشمن بنے گا, کیونکہ یہ بالکل طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا طریقہ آتا ہے کہ ہم عمل کے طور پہ آئیں, عملی میدان میں آگے آئیں. اگر کوئی ہمارا کلیگ ہے یا دوست ہے تو وہ ہماری عملی زندگی میں دیکھے کہ یار پہلے یہ اس طرح کا نہیں تھا مگر اب اس کی لائف میں تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے, اب اس کا اخلاق اچھا ہو رہا ہے, اب یہ لین دین کے معاملات میں اچھا ہو رہا ہے. تو ایک عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے سب سے بڑا جو سٹیپ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر صرف بات پہنچانے تک کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے صرف بات پہنچانی ہے, بات مسلط نہیں کرنی ہے اگلے کے اوپر. اگلے کو اس بات پہ منوانا نہیں ہے کہ تو میری بات مان ہی مان. ہاں ٹھیک ہے, چار بندوں کی محفل ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, تو جب بات ایک ہو رہی ہے تو بس اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے دیں کہ یار میں اس چیز کو اس طرح سمجھتا ہوں اور یہ چیز اس طرح ہے, آپ کی بھی آپ کے جذبات کی بھی میں قدر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ جو طریقہ ہے نا یہ میرے خیال سے سب سے بہتر طریقہ ہے, کیونکہ سیدھے سرے عام کسی کو غلط کہہ دیں گے تو میرے نہیں خیال سے وہ کبھی بھی آپ کی طرف آئے گا. پہلے صرف اس کو بتائیں, اس کو خود سوچنے سمجھنے کا موقع دیں, اور بعد میں اس کو نہ پھر یہ دکھائیں عمل اور اس نے اخلاق کے تھرو آپ اخلاقی طور پر اس کو کس طرح اپنی بات بیان کرتی ہیں. یہ دو طریقے میرے نزدیک جو سب سے اچھے طریقے. عدیل بھائی اس میں ایک اور چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے, اگر ہمیں بھی پھر حق پتہ چلے نا ہمیں بھی پھر اسے قبول کرنا چاہیے. ہمارا جی نا بالکل بالکل میکسیمم فلا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا بڑی ریسرچ کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ, لیکن اگر وہ ہمیں حق چلے پتہ چل ہمیں اپنی طرف سے ایک بات پتہ چل جاتی ہے, لیکن دلائل ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں. وہ شاید اس نے کسی اچھے طریقے سے اچھے ویو سے کسی چیز کو دیکھا ہو, تو وہ جب ہمارے سامنے کوئی چیز پیش کرے نا تو اس کی چیز کو اور اس کے دلائل کو ایک اچھے طریقے سے دیکھا جائے کہ یار اس نے اپنا ایک کام کیا ہے تو کسی اینڈ ریزلٹ پر پہنچا ہے, اگر یہ تو کوئی ایفرٹ پٹ کر کے پہنچا ہے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے.
اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو بندہ انا میں آ جاتا ہے میکسیمم یہ ہوتا ہے. آپ کو بھی اگر کسی کے ساتھ آپ کی ڈبیٹ ہو یا آپ کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں نا تو میکسیمم بلکہ ہر کوئی اسی طرح ہی کرتا. ساڈے ابا جی تین کرتے سن, ساڈا تو انج ہی چلدا پیا. تو میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ یہ انا کے مسئلے آ جاتے ہیں, وہ قبول بھی نہیں کرتا پھر. تو اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں تو آپ کی کسی چیز پر ریسرچ ٹھیک ہے, اس کو سمجھائیں, اس کو قائد درست کرنے کے لیے اس کو کہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو بات حق کی بتاتا ہے تو پھر آپ کو بھی قبول کرنا چاہیے. بالکل وہ بات میں وہ کروں گا نا کہ گاندھی صاحب کی ایک بات ایڈ کروں گا کہ وہ ہمیشہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو صرف ایک طالب علم کی نظر سے ہمیشہ دیکھیں. میں ایک طالب علم ہوں اور میں ہمیشہ سیکھنے آیا ہوں. تو جب تک ہمارے اندر یہ والا رویہ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے جو سیکھ لیا ہے نا یہ حق سچ ہے, کسی کی بات جو ہے نا وہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے, تو یہ تو میرے خیال سے سب سے غلط طریقہ ہے. کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی پر ہوں, دوسرا اس کو صحیح سمجھتا ہو. تو وہی میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمیں سب کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے سب سے کہ ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سنیں گے تو کوئی ایک نتیجے پہ ہم پہنچ سکیں گے نا یار یہ والا مجھے زیادہ فینٹیسائز کر رہی ہے, یہ والا ٹھیک ہے. بالکل. اور یہی صبر میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ کی ایک پوری اب آپ کی اگر ایک 5 سال کی بھی ریسرچ ہے اور آ کے کوئی اس کو اس طرح کر دیتا ہے تو آپ میں ایک صبر ہونا چاہیے, آپ کو اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ وہ جو سورہ اثر میں آیا کہ صبر سے کام لیں تو وہ یہاں ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے, تحمل ہونا چاہیے. اور یہی ساری چیزیں جو ہے نا ایک مسلمان کی بڑی میٹر کرتی ہیں. اور اخلاق جو ہے وہ اسی کا آئی تھنک اگلا سٹیپ اس کا اخلاق ہی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے خلاف بات کر دی ہے تو آپ رسپانس کس طرح کا دے رہے ہیں. بالکل. وہ ویسے بھی وہ قرآن کی آج ہی پڑھا تھا وہ جس میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو 2 چیزوں سے میرے سے مدد مانگنی چاہیے, ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگنی. تو صبر کے ذریعے تو سب کچھ میرے خیال سے مل جاتا ہے کیونکہ خدا ہی کہہ رہا ہے کہ میرے سے مدد ہی صبر کے ذریعے مانگو. تو صبر لانا اور انا کو پس پشت ڈالنا سیکھنے کے لیے سب سے بہت بڑا جو ہے نا وہ پہلا سٹیپ کہہ لیں یہی ہے کہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. اور جیسے کہ بھائی نے بات کی تھی وہ میرے ذہن میں آ گیا قانون والا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جو دعوت دین تھی ہے ساری زندگی وہ اپنے اخلاق سے دی تھی, عمل کر کے دکھایا تھا. عملی طور پر میدان میں آئے تھے, لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے تو وہ آگے سے دعائیں دیتے تھے. تو وہ نبی کا یہ طریقہ تھا. تو پھر جو مسلمان ہونے کے ناطے پھر انہی کے اسوہ حسنہ اور ان کی شریعت اور ان کی جو ہے نا اخلاق کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگیاں بدلنی چاہیے اور وہی طریقے جو ہے نا وہ اس معاشرے میں بھی ہمیں رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جب کوئی بندہ آتا ہے نا اسلام کی طرف تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب میری یہ ذمہ داری ہے, بالکل مجھے پتہ چل گیا یہ حق تو میں نے دوسروں تک پہنچانا ہے. پھر ایک تبلیغی جماعت والا کنسپٹ آتا ہے کہ اب نہ میں نکلوں گا اللہ کی راہ پہ, اور اس میں وہ پھر میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, سوری اگر کوئی بھائی ہے اس جماعت سے تعلق رکھنے والا, میں بس نا اپنا موقف بیان کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ میں اب نکلوں گا اپنا گھر بار چھوڑ کے اور اللہ کی راہ میں محنت کروں گا اور دنیا کے کونے کونے تک جو ہے ہر فرد تک میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا. اور اسی آڑ میں وہ اپنے گھریلو حالات کو جو ہے نا پس پش ڈال دیتا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, کوئی سین نہیں ہے. یہ ایک فرض ہے, ذمہ داری ہے, لیکن اس کو کس طرح سے نبھایا جائے؟ عدیل بھائی, نعمان بھائی, بٹ صاحب کوئی بھی اگر اچھی طرح سے بیان کرنا چاہے. اگر میں اس پہ تھوڑا سا بولوں تو جی میں جی یہ بولوں گا کہ خاندان کی ذمہ داری بھی ہم پہ فرضی کی گئی ہے. تو فرائض تو جیسے کل بھی نعمان بھائی نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا سارا نظام کر کے چلتے ہیں, تو پھر تو نہیں کیوں, ٹھیک ہے نا, اگر تو وہ نظام کر کے چلتے ہیں ٹھیک ہے. اگر وہ صرف اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں, صرف اللہ کی راہ میں رہتے ہیں, مگر پیچھے سے جو ہے نا ان کے گھر والے مشکلات کا شکار ہیں یا وہ اپنے گھر والوں کو وہ وقت نہیں دے پا رہے جو ان پہ ان کے گھر والوں کا حق ہے, تو پھر شاید وہ اللہ کی راہ میں نکلتے نکلتے اپنے اس فرائض سے جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے ہیں
تو میرے خیال سے اگر اللہ کی راہ میں چلنا ہے تو اعتدال پسندی جو ہے نا وہ چلنی چاہیے. اللہ کو ہمیشہ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا آپ کو معلوم ہوگا, وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ اللہ از یور فرسٹ پرائرٹی. تو وہ تو اولین ترجیح ہماری ہونی چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے. صرف میں کہہ دوں جی میں کمرے میں بند کر لیتا ہوں خود کو, اپنی تمام انفرادی ذمہ داریوں سے میں ہاتھ جناب اٹھا لیتا ہوں اور میں کمرے میں بیٹھ کے ذکر و اذکار اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں, میرے خیال سے یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے. کیونکہ ہمیں دنیا کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, دنیا کے فرائض بھی دیکھنے ہیں, اور دنیا اور اس دین کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اعتدال پسندی میرے خیال سے کرنی چاہیے دونوں معاملات میں, ان معاملات میں. جی بلال بھائی نے اتنا کہا نا کہ گھر والوں کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں, بہترین بات کیا. کہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے, کوٹیشن ہے, جو کہتے ہیں نا اول خواہش پھر درویش, کہ پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھ لو, باہر والے بعد میں. تو اس طرح قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے, کہتی ہے جی اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے آتے ہیں کہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, کہ آپ جہنم کی آگ سے پہلے ان کو بچاؤ, پھر آپ کی جتنی آپ کی جو ہے نا پاور ہے اس پاور میں رہے کہ آپ اگر ان کو بھی ساتھ لے کر آپ باقی چیزیں مینیج کر سکتے ہو تو آپ کرو. اور دوسری بات جو ہے نا, جس طرح بلال بھائی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ کروں گا جا کے, تو بلال بھائی میں نے نا کچھ عرصہ, کیونکہ تبلیغ والوں سے میری کچھ ریزرویشن ہیں جو میں ان کی صحیح نہیں مانتا, تو میرا دوست وہ بہت زیادہ پکا تبلیغی ہے نا, تو اسے کافی عرصہ لگایا ہوا وہاں. تو وہ مجھے کہتا تھا یار تو آگے تو ٹائم تو لگا, تو وہ تجھے پتہ نہیں ہے ابھی اس چیز کا, تو وہ آگے دیکھ ذرا ٹائم تو لگا. تو میں نے کچھ عرصہ وہاں لگایا ہے. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ہے نا ان کا مقصد ایز سچ, جب آپ جاتے ہو نا وہاں پہ آپ کا مقصد تبلیغ, بے شک نام سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تبلیغ ہوتا ہے, لیکن اصل مقصد آپ کی اپنی اصلاح ہوتی ہے جو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نمازیں نہیں پڑھتے, آپ جب ان سارے حضرات کے ساتھ بیٹھتے ہو جو سارے کے سارے نمازیں پڑھتے ہیں, تو آپ کو بھی ایک عادت ہو جاتی ہے یار میں بیٹھ سے نماز نہیں پڑھا, باقی سارے پڑھے ہیں, آپ بھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہو. وہاں پہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس بات تہجد کے وقت اٹھتے ہیں, تو آپ کو بھی شرم آتی ہے یار میں بھی اٹھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو مطلب جو ماحول ہے نا وہ ایک آپ کا چینج ہوتا ہے, اور اس سے جو فرق ہے نا وہ ایک جو ہے نا فائدہ آپ کو تبلیغی جماعت سے ہوتا ہے. باقی جو تبلیغی جماعت کا میتھڈ ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ وہ آپ کو خود چینج کر دیتے ہیں, پھر آپ جو لوگوں کو جا کے اسی چیز کی دعوت دیتے ہو کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں, تو وہ بھی اصل میں اپنی اصلاح ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر بندہ ان کی بات سنتا بھی نہیں ہے, وہی سنتا ہے جس کے مطلب دل میں ہوتا ہے کہ یار میں بھی اپنی اصلاح کر لوں. ٹھیک ہے, تو یہی جو اصل میتھڈ یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں جا کے آپ جو ہے لوگوں کو عقائد صحیح کریں. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے کہہ رہے ہیں جی آپ کے فلانے عقائد غلط ہے, فلانے عقائد غلط ہے, آپ کا فلانا نماز کا طریقہ غلط ہے, آپ کو یہ چیز غلط ہے. مطلب کسی چیز کو بھی اس طرح کی ڈسکس کرتے ہی نہیں ہے, صرف ایک ماحول جو ہے نا وہ آپ کو دیتے ہیں. مطلب میں اس چیز میں غلط سمجھتا ہوں, ان کو نہی المنکر جو ہے کرنا لازمی ہوتا ہے, کہ اگر کوئی شرک پہ ہے تو آپ اس کی جو ہے نا اصلاح کریں. ٹھیک ہے, نہ کہ صرف یہ کہیں جی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا. وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو لیکن وہ اعمال میں ان کے جو ہے نا شرک ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. بہرحال جو تبلیغی جماعت کا اصل مقصد ہے وہ عقائد کی درستی ہی نہیں ہے, وہ ایک ماحول چینج کرنا ہے جس سے آپ کی جو ہے نا اعمال جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ تو انفرادی تھی, ہم نے کچھ دیکھی ذمہ داریاں, تو اگر ایز اے ہول اجتماعی دیکھیں, ایک جو ہم سے ایک اسٹیٹ ڈیمانڈ کرتی ہے, تو اس کے بارے میں نعمان بھائی کچھ آگاہ فرمائیں. بلال بھائی اسٹیٹ کے معاملے میں تو سب سے پہلے یہی آئے گا کہ اگر میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں تو مجھے تو سب سے پہلے اس کے جو ہے نا قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی. مجھے وہ تمام قانون جو چاہے میرے کوئی خلاف بھی ہو, تو جس طرح اگر میں نمبر پلیٹ میں نے نہیں لگوائی 4 سال سے, تو وہ میں تاہی بڑھت رہا ہوں, یا میں کسی جگہ ہیلمٹ نہیں پہنتا, تو یہ ساری چیزیں جو بھی یہ ذمہ داریاں ہی ہیں جن کو تو بالکل سر ہی ایک نیگلیجیبل معاملہ چھوڑ کے یہ نا چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر نان مسلم اسٹیٹ ہے پھر ادھر اس ان میں کے بھی میں قوانین جو اس وہ ہاں اینٹی جی ان کے اسلامک, قانون کو فالو کروں گا. اگر اینٹی اسلامک ہے مطلب کیا اینٹی اسلامک ہے اس میں قانون میں؟ مطلب وہ اب وہی بات آ جائے گی پھر
وہی کہ سود، یہ اس طرح کے معاملات، اب میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں سے کرنا چاہ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں میرا خیال سے. مطلب مجھے وہ تو یہ ہے نا کہ مجھے تو میرا وہ تو خود والا معاملہ نا ایکچولی یہ ہے کہ وہاں سود جو ہے وہ حلال ہے اگر ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے ٹائم طرف تو دیکھو نا، وہ گورنمنٹ مجھ پر جو ہے نا وہ امپوز نہیں کر رہی کہ تم سود لو. میں وہ والے قانون کی بات کر رہا ہوں جو مجھ پہ امپوز کیے جاتے ہیں. سپوز کہ ہیلمٹ پہننا ہے تو ہر ایک کی جو ہے نا وہ قانون میں آئے گا کہ جی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا، تو وہ تو ہر جگہ پہ ہوگا، تو اس کی تو مجھے پاسداری کرنی پڑے گی. لیکن سود والا معاملہ وہ اس میں مجھے گورنمنٹ امپوز نہیں کر رہی وہاں کہ جی آپ نے سود کی کاروبار کرنا ہے، یہ اس طرح کے معاملات. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اسلامی بینکنگ نہ ہو تو اس وجہ سے مجھے اپنے پیسے جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے مینیج کرنے پڑیں اور اس میں سود والا فیکٹر آ جائے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن آئی تھنک ریاست اس میں تو نہیں نا کوئی اس کے لاز میں فالو کروں گا جس طرح کے بھی ہوئے. اور آئی تھنک یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس آپ کنٹری میں رہتے ہو یا جس ریاست میں رہتے ہو اس کے جو ہے نا قانون کی پاسداری آپ پر فرض ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چاہے وہ دیکھیں نا، نبی رحمت علیہ السلام کی وہ نصیحت بھی اور تلقین بھی آخری خطبہ میں کہ اب جو ادھر سن رہے ہیں وہ ان کو پہنچائیں گے جو ادھر موجود نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ایک چین جو چلتی جائے گی کہ جب آپ کے پاس کوئی دین حق پہنچ گیا ہے تو آپ اپنے بعد آنے والوں تک جو ہے وہ حق بات جو پہنچائیں. تو اب یہ کام جو یہ رسپانسبلٹی جو ایکچوئل میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذمہ لگا گئے ہیں، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم نوجوان طبقے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بہت ہی کم نوجوان جو ہے نا اس کو سمجھنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم وہ والی آیت میپ کریں جو کل بھی آئی تھنک میں نے ذکر کیا تھا، فَأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. اب نبی رحمت علیہ السلام کی وہ حدیث اور اس قرآنک آیت کو ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں جو ذمہ لگایا گیا ہمارے کام وہ یہ ہے کہ دین حق بعد میں آنے والوں تک پہنچائیں اور ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کریں. اس چیز کو سمجھنے والے میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ نہیں، میرے ارد گرد میں مجھے یہ بہت کم ملتا ہے کہ لوگ اس ذمہ داری کو سمجھنے والے نہیں ہیں. اس کی یاد دہانی کس طرح کروائی جائے یا خود جو ہے اس پہ کس طرح جو ہے نا وہ کاربند ہوا جائے. لال بھائی اس کا جو یہ طریقہ ہے نا کہ اس کو انڈیویجولی ہر ایک کو سمجھنا پڑے گا. اور ایکچولی مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اس چیز کو سمجھ بھی جاتے ہیں نا تو پھر جو سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر جو نہیں سمجھے ہوتے وہ ان پر جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہ جس طرح میں ڈفرینٹ دیکھتا ہوں مطلب کہ معاملات میں کہ ہر کوئی دین کی تبلیغ جو کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی اور شخص ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کام تو وہ دین کا ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خرابیاں ہم میں بھی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ چاہے پریچنگ ہی کر رہا ہے اسلام کی، لیکن ہماری جو ہے نا ٹارگٹ ان کی جو کیا اسے کہہ سکتے ہیں آپ کریٹیسائز کرنا، ہم ان کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. جس طرح اگزامپل آگے ڈسکس ہو رہی تھی تبلیغی جماعت کی، حالانکہ وہ اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں بلکہ وہ اپنے ہر بات میں نا کوٹ کرتے ہیں وہ والی یہ والی بات ہی آپ کے والی کہ اب ہماری ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا. تو مختلف جو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سے، وہ گھر سے اپنا سامان لے کے نکلے ہوتے ہیں، تو وہ اسی چیز میں نکلے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک میں نے ایک وہ اٹینڈ بھی کی تھا ان کا، وہ جو نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہ چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ سنا تو تقریباً 1.5 لاکھ 1 لاکھ کا مجمع تھا. تو بعد میں دیکھا جائے تو مکہ میں یا مدینہ میں تو ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ کی کپڑے جو ہیں وہ تھوڑی سی ملتی ہیں، باقی سارے جو ہیں تبلیغ کے لیے نکل گئے اور اس سارے معاملات میں.
تو آئی تھنک یہ ہمیں دونوں طرف سے سمجھنا چاہیے، جو بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر رہا اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کی یہ ذمہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ایک ذمہ داری سونپ کے گئے ہیں، اس کو سمجھو اور اچھے طریقے سے پورا کرو. اور اس کو پورا کرنے کے لیے آئی تھنک سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے عقائد درست کریں اور اپنے معاملات پہ جو ہے نا وہ غور کریں. ہاں کوئی دوسرا کر رہا ہے اس میں تھوڑی سی خامیاں بھی ہیں تو اس کو اس پہ تو فوقیت دے دینی چاہیے کہ جو نہیں کر رہا. جی بالکل. اس پہ جو جی 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 عدیل بھائی. اس پہ میں تھوڑا سا یہ ورڈکٹ دینا پڑوں گا کہ مجھے تبلیغی جماعت کی جو ایک اچھی بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ وہ اختلافات کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہمبل رکھتے ہیں، عاجز رکھتے ہیں اور اپنی بات ضرور پہنچاتے ہیں اگر ان سے کچھ بھی ہوتا ہے تو. مگر اس کے برعکس ہم دیکھیں دوسرے فرقے کو دیکھیں، اگر ہم اسپیشلی دیکھیں بریلویوں کو، تو ان کے ہاں جو زیادہ کنسپٹ پایا جاتا ہے وہ انفرادی دین پھیلانے کا نہیں پایا جاتا. ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ علماء مشائخ کی ہے، کہ یہ کام صرف علماء مشائخ کو ہی ذمہ داری لگائی گئی ہے. ہماری انفرادی طور پہ اتنی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم دین کا علم نہیں رکھتے. اور یہ دوسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کا زیادہ علم نہیں ہے تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی گستاخی کر بیٹھے. تو ان کے ہاں یہ والا رواج بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ نا انفرادی طور پر دین پھیلانے کی بجائے وہ علماء مشائخ پہ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں میرے خیال سے. ہاں جی بالکل، بڑی زبردست بات کی ہے. میرا ایک دوست تھا، اس نے کوئی اس طرح کا اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، تو دوسرے دوست نے اس کی اصلاح کرنا چاہیے کہ یہ جو کلمات کہے جا رہے ہیں نا یہ شرکیہ کلمات ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے سے بات نہ کرو، علماء سے جا کے بات کرو. تو اچھا میں نے انہی کی نا جو ویب سائٹس ہیں دعوت اسلامی اور ڈفرینٹ قسم کی، ان پہ جا کے میں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ تو ان کے بھی علماء کے نزدیک جو ہے عقیدے کے اندر تقلید جو ہے نا منع ہے. عقیدے کے اندر تقلید ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. مسائل کے اندر تو آپ تقلید کریں گے لیکن ان کے مطابق، لیکن جو ہے نا عقیدے کے اندر تقلید وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں. ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن جو ان کے اپنی عوام ہیں ان کو شاید انہوں نے کچھ اور پڑھایا ہوا یا وہ شاید خود نہیں سمجھی. عوام نے جو ہے نا وہ بالکل ہی نا سب کچھ اپنا ان پہ چھوڑ دیا ہوا ہے، مطلب کہ اپنے علماء مشائخ پہ اور اپنے پیروں پہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ یہ ہے، ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے. اور پہلے بات ہو رہی تھی یہ جو نعمان بھائی بات کر رہے تھے اس کی ہیلمٹ پہن اور یہ وہ، ہمارے نزدیک ہم نے ان کو بہت چھوٹی جو ہے نا وہ درجے کی اخلاقی برائیاں سمجھا ہے، شاید سمجھا ہی نہیں ہے کسی کنسیپٹ میں طور پہ دیکھا جائے تو. اس لیے ہم یہ کبیرہ صغیرہ کے کنسیپٹ میں ڈال کے نا ہم کبیرہ سے بچتے ہیں اور صغیرہ کو تو ہم گنتے ہی نہیں نا کہ یہ کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ہی کنسیپٹ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آئی تھنک یہ جو ذمہ داریاں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ تو میں ایک کسی اسٹیٹ کا میں نیٹو پرسن ہوں، میں وہاں کا جو ہے نا میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، اور تو وہ تو بنتی ہے کہ میں نے وہ اس کا آئین کو اور قانون کو فالو کرنا ہے. پہلی چیز جو ایز اے مسلم ہم پر بنتی ہے نا، ہم نے پہلے دین سیکھنا ہے اور دین کے لیے ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کرنی ہے، اور ہم نے ہر کسی کو دیکھنا، ہر کسی کو پڑھ کے تو پھر اس پر جو ہے نا اپنا ایک ڈیسیژن کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دین کے معاملے میں اصلاح کرنی چاہیے. کیا واقعی وہ اس میں نا جو یوتھ کلب کے راجہ ضیاء بھائی ہیں نا وہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سپوز کریں کہ میں ایگزامپل تھوڑی سی شاید بات لمبی ہو جائے لیکن یہ بڑی مزیدار ایگزامپل انہوں نے دی تھی، میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ اگر آپ کا ایک نا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ اچانک سے اٹھیں ایک ہاسپٹل میں اور آپ کی جو ہے نا میموری چلی جائے، ڈاکٹر آئے اور آپ کو نا دیکھ کے تو وہ آپ کو پٹیاں وغیرہ ہوئی ہوں اور آپ بیڈ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ ایک بیگ دے دے، بس آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا بیگ کون سا، لیکن ڈاکٹر آپ کی منہ کی طرف دیکھ کے کہ شاید اس کا بیگ یہ والا ہوگا، کافی زیادہ بیگ ہوں گے اور اس میں سے ایک بیگ پکڑ کے وہ آپ کو دے دے گا. تو اس میں وہ تو آپ کو کہے گا کہ جی آپ گھر چلے جائیں. تو آپ جسٹ بیگ میں وہ چیزیں دیکھیں گے کہ جی میرا شاید آئی ڈی کارڈ یہ میں ہی ہوں، یا میری بکس یہ ہیں، یا میرا یہ واقعی میرا لیپ ٹاپ ہے.
تو وہ چیزیں آپ اسی طرح سمجھ لیں گے، دیکھ لیں گے، یا آپ جو ہیں وہ اس پہ ریسرچ کریں گے کہ یار واقعی یہ میری چیزیں ہیں یا مجھے بس تھونپ دی گئی ہیں، کیا یہ واقعی میرا ہی بیگ ہے یا میرے معاملات ہیں سارے یہ والے. تو اس میں تو انہوں نے بات کی کہ آپ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو ایک ایڈریس دے دیا جائے گا اور اس سے آپ جو ہے نا اپنے گھر چلے جائیں گے، اور آپ پوری طرح دیکھیں گے کہ یار یہ واقعی میرا گھر ہے، یہ واقعی میرا سارا جو ہے ڈیٹا ہے. تو جس طرح آپ کسی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان گھر میں، لیکن آپ نے ایک ایفرٹ تو پٹ کرنی ہے نا کسی چیز کو دیکھنے میں، کیا یار واقعی میں اس جو میرے جو بیگ دیا گیا تھا اس میں جو عقائد تھے وہ ٹھیک تھے، میرے جو میرے معاملات تھے وہ سارے ٹھیک تھے. تو پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے آپ کی. تو مسلمان ہونے کے ناطے آئی تھنک ذمہ داری سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کنفرمیشن کریں کہ آپ کے بیگ میں جو چیزیں آپ کو ملی تھیں آیا کہ وہ پہلے سے ٹھیک تھیں یا ان میں تھوڑی سی خرابی تھی، تو اس کو میں نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ دوبارہ ہاسپٹل میں جائیں گے، اپنا بیگ پراپر دیکھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے کہ جی یہ والا کس کا بیگ ہے، یہ کس کا بیگ ہے. ہر کسی کو اس کا دے کے جو اینڈ پہ بچ جائے گا پھر وہ آپ کا اپنا ہوگا. تو آپ اس پہ پوری ریسرچ کریں، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہا کہ ایسے ہی ہے، مگر نا ہمارے ہاں رائج ہے یہ چیز کہ ہم نے جنت کو اپنا وہ کہتے ہیں ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے. اور میں نے یہ ایگزیکٹ ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر خالد زیر صاحب سے. میں نے ان سے کہا تھا کہ سر دیکھیں کہ اس میں تو میری کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، اور ایک اس بندے کا کیا قصور تھا کہ جو ایک ہندو یا قادیانی یا کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا، اور بعد میں قیامت کے دن فیصلے ہو رہے ہیں کہ جناب وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں. تو یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی نا انصافانہ والی مجھے وہ صفت نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی کو ہندو کے گھر اور کسی کو مسلمان کے گھر پیدا کر رہا ہے، اور بعد میں مسلمان والا جو ہے نا وہ اٹھ کے جناب ان پہ چڑھائی کر رہا ہے کہ دیکھو جب میں تو مسلمان ہوں تو تم لوگ تو کرسچن ہو. تو اس پہ مجھے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے نا مسلمان بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہے، اور وہ یہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ جناب جو جنت جو ہے نا، یا یہ جو اسلام مسلمان ہونے کے ناطے ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے. تو خالد صاحب نے کہا کہ ہم سے ڈبل پوچھ ہوگی. اگر ایک عیسائی ہے، قیامت کا دن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرتا ہے کہ یار تو نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ ریزن دے گا کہ یا اللہ میں تو کرسچن کے گھر پیدا ہو گیا یا میں یہودی کے گھر پیدا ہو گیا، تو میرے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی. پر جب مسلمان سے سوال ہوگا تو مسلمان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہے گا تجھے تو میں نے قرآن مجید بھی دیا، تجھے میں نے دین بھی دیا، حدیثیں دی، سب کچھ دیا جو ایک مسلمان کو دینا چاہیے تھا، تو اس کے باوجود بھی بھٹکا رہا. تو اس میں تو پھر تیری ڈبل چترول بنے گی ایز کمپیئر ٹو غیر مسلم. تو یہ ایک چیز دیکھنی پڑے گی میرے خیال سے آپ نے جو بات کی ہے. بہت بڑی بات ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا آپ نے بات کر کے آج کا جو سیشن ہے اس کا مول موڑ دیا ہے. یار واقعی یہ نا کوشچن میرے ذہن میں بڑی مرتبہ آتا تھا اور مجھے بڑا کنفیوز کرتا تھا. حالانکہ ابھی بھی جو ہے نا یہ کوشچن تھوڑا چینج ہو کے میرے مائنڈ میں آتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی مائنڈ کو نا سیٹسفائی کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ. لیکن عدیل صاحب دیکھیں یار، اللہ نے اپنی جو رحمت ہے وہ بلیورز مطلب جو ایمان لے. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ذرا، سوال آپ کا کافی اچھا تھا. مجھے ذرا بتا دیجیے گا کہ کوشچن کون سا تھا، ریپیٹ کرتے ہیں، میں ذرا دوسری طرف گیا تھا. میں ریپیٹ کروں احمد بھائی؟ جی میں نے یہ سوال کیا تھا، اور یہ میں تھوڑی سی بات آپ لمبی پڑتا ہوں. میں نے دو، ایک میں نے کیا تھا ڈاکٹر خالد زیر صاحب سے، اور ایک میں نے کیا تھا ایک بریلویوں کے علماء کرام سے. تو خالد سوال یہ تھا کہ اسے ذرا ڈیٹیل میں بتائیں عدیل، اگر مطلب آپ نے ڈیٹیل میں ان سے سنا ہے نا تو ڈیٹیل سے بتائیں، ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں یہ سننے میں. میں نے سوال اس طرح کیا تھا، اور یہ بڑا دلچسپ تھا میرے لیے بھی، کہ میں نے ان سے دو سوال کیے تھے ایک وقت میں. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ سر ہم ساری زندگی اسلام کی پریچ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پر جب قیامت کا دن لگتا ہے تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے جی سچا دین تو جو تھا وہ تو عیسائیوں کا تھا. تو پھر ہم تو رگڑیں گے کیونکہ ہم تو ساری زندگی اسلام پہ چلتے رہے ہیں. پر جب قیامت لگی ہے تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی سچا دین تو عیسائیت ہے یا سچا دین تو یہودیت ہے، تو ہم تو رگڑیں گے پھر اس معاملے میں. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمام انسانوں کو ایک فطرت پہ پیدا کیا ہے، مگر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ
सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और अब मेरे में कोई ऐसा कमाल नहीं था कि मैं एक मुसलमान के घर पैदा हो रहा हूँ, और एक बंदे में ऐसा क्या कसूर था या उस बंदे की क्या गलती थी कि वो कादियानी या हिंदू या किसी गैर मुस्लिम के घर पैदा हुआ, और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उससे क्या वही सवाल करेंगे जो हमसे करेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान हुए, वो तो यहूदी था, तो उसको पैदा भी यहूदी अल्लाह ने किया, वो अपनी मर्जी से यहूदी तो नहीं हुआ। तो ये 2 सवाल थे मेरे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब के सामने मैंने रखे थे। तो पहले का उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था इस्लाम वाली के बात का, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कह दे कि जो ईसाईयत है या यहूदियत है वो सच्चा दीन है। तो इस मामले में आप लोग उस वक़्त रगड़े जाओगे जब आपने 100% जो है ना वो अपना ना दिया होगा। अगर आपने तहकीक की है और 100% देने के बाद आपको मालूम होता है नहीं यार इस्लाम जो है ना वो ठीक दीन है, आपने ईसाईयत को भी थोड़ा सा पढ़ लिया, आपने यहूदियत को भी थोड़ा सा पढ़ लिया, सारे मजहबों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया, तो आपको एंड पे 100% यकीन हुआ कि नहीं यार इन सब मजहबों में से जो अफजल मजहब जो नजर आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है इस्लाम, तो आपने 100% दे दिया। तो फिर तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आपने अपना 100% दिया था उस दीन को जो आप समझे थे। हाँ, अगर आपके बैक एंड में कोई गलत चीज चल रही होगी तो उस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में कोई और चीज भी चल रही है। और दूसरे सवाल का सर ने मुझे ये जवाब दिया था कि मुसलमान जो है ना वो खुशफहमी का शिकार हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, या हमारा मुसलमान होना हमारे लिए बाइसे मगफिरत भी होगा और बाइसे शिफायत भी होगा। ऐसा मामला नहीं होगा, इसमें ये होगा कि हम डबल क़यामत वाले दिन रगड़े जाएंगे, क्योंकि जब ईसाई या गैर मुस्लिम से सवाल होगा क़यामत वाले दिन तूने नमाजें नहीं पढ़ी, तूने दीन नहीं लिया, तो वो थोड़ा सा सीधा सा जवाब भी दे सकता है कि या अल्लाह तेरा दीन मेरे तक नहीं पहुंचा, या मैं एक ईसाई के घर में पैदा हुआ था तो मेरे वो माहौल मेरा नहीं था कि मैं तेरा दीन सीख सकता, तो फिर भी मैंने जितना सीखा तेरे सामने है। ठीक है, अगर वो अपनी ईसाईयत पे सच्चा तो ईसाईयत पे अपनी दलील दे देगा, मगर मुसलमान क्या जवाब देगा? इसके बाद तो कोई दलील भी नहीं होगी ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे कुरान भी दिया है, अल्लाह ताला ने इसे हदीसें भी दी हैं, अल्लाह ताला ने इसे सीखने के मौके भी दे दिए, उलमा कराम भी पैदा कर दिए, हर बंदा ही पैदा कर दिया, इसके लिए तो माहौल भी वो क्रिएट कर दिया कि ये मुसलमानों के मुल्क में पैदा हो गया। तो इस पे तो डबल डबल रगड़ा जाएगा कि तुझे, एक तो होता है ना जो जानबूझ के जिस पर इल्म नहीं पहुंचा और वो गुनाह करे तो शायद अल्लाह ताला माफ कर दे, मगर एक जिसके पास इल्म भी है, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो गुनाह करेगा, तो उस पे तो सजा भी फिर उसकी उसी तरह होगी जितना उसके पास इल्म है। तो ये मुझे डॉक्टर साहब ने रिप्लाई दिया। बहुत ज़बरदस्त ही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये ना, ये सवाल था, मैं 13 साल का था तो मैंने अपने अब्बू से पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा था जी फलाने आलिम से ना तो इसका जवाब पूछना। क्या उन्होंने मुझे एक ऑडियो दी थी, 48 आवर्स की ऑडियो थी कि इसमें आपको जो है ना इसका आंसर मिल जाएगा। तो वो मैंने कहा आप बता दें, तो वो मुझे कहते थे जी मैं बताऊंगा, हो सकता है मेरे से बताने में कोई गलती हो जाए, आपको समझ ना आए। तो बहरहाल उन्होंने मुझे उस वक्त इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर खुद स्टडी किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया जवाब उसका। तो सबसे पहला सवाल जो आपका था वो भी दूसरे सवाल के रिलेटेड ही था कि हमें क्या पता कि हम हक़ पर हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझते हैं कि हम हक़ पर हैं, ठीक है, तो उसका क्या कसूर है जो कि एक यहूदी घराने में पैदा हुआ है या नसरानी घराने में पैदा हुआ है, उसको लगता होगा वो लोग हक़ पर हैं, ठीक है। तो इस पर जो है ना सबसे पहली बात तो मैं एक कुरान की आयत जो है ना वो सबसे पहले कोट करूँगा, मुझे बड़ी पसंद है वो आयत। अल्लाह ताला कहता है जी हमने इनको ज़मीन और आसमान में और इसके दरमियान इनको निशानियाँ दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कि इनको वाज़ेह हो जाए कि यही सच्ची किताब है, ठीक है। तो एक तो अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ले ली है कि अल्लाह ताला हक़ की निशानियाँ जो है ना हर इंसान के ऊपर वाज़ेह करेगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि जो अम्बिया के दरमियान में जो मतलब अम्बिया जो हैं उनके भी बीच में गैप था, तो जो गैप के दौरान एक टाइम आया जिसमें कोई नबी नहीं आया, ठीक है। तो उस दौरान लोगों को नहीं पता था कि हक़ का रास्ता क्या है, झूठ का रास्ता क्या है, उनको हक़ नहीं पता, हक़ उनके तक पहुंचा नहीं। किताबें जो है ना उनमें तहरीफ़ हो गई हुई थी, किताब भी कोई सही नहीं थी। तो उस वक्त क्या होगा, या कोई अगर कोई शख्स है जो जब तक इस्लाम आया तब तक वो पागल हो चुका था, ज़हनी तौर पे इतना बूढ़ा हो चुका था, तो उसके साथ क्या है, या कोई छोटा बच्चा है वो फौत होता है उसके साथ क्या है। तो इसके बारे में जो है ना सूरह अल इसरा है उसकी आयत नंबर 15 है ना, उसके अंदर तफसीर इब्ने कसीर के अंदर बहुत ज़्यादा रवायात जो है ना सुनन नबी दाऊद से और डिफरेंट हदीस की किताबों से दी गई हैं। तो मैं उसका खुलासा कलाम अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला, मैं एक अगर लॉजिकल बात करूँ ना, मैं तफसीर इब्ने कसीर में बात पे आता हूँ, लॉजिकल बात जो है ना वो ये कहती है कि आप ये देख लें कि एक
ایک ذات جس کو ہم خدا کہتے ہیں اور ہم اس کو منصف کہتے ہیں، مطلب وہ انصاف کرنے والی ہے، تو اس کا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یا تو ہر شخص تک یہ حق کا پیغام پہنچا دے، ٹھیک ہے، یا تو جس تک پیغام نہیں پہنچا نا تو اس کی پھر بخشش کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ایک لاجیکلی جو ہے نا وہ یہ پرسپیکٹیو بنتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو نا نصرانی جو ہے وہ مذہب جو ہے کرسچینٹی وہ حق پر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو خدا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے تک یا تو وہ پیغام پہنچائے یا قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارے تک پیغام پہنچتا ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، پھر ہم گناہ گار ضرور ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم اس کے گنہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے پر آتا ہوں میں، ادھر لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جن تک دین نہیں پہنچا ہوگا، جب پہنچا ہوگا ان کا دماغ مفلوج ہو گیا ہوگا یا وہ سن نہیں سکتے ہوں گے، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ سامنے دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا مطلب دیکھیں گے تو نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جی وہ اللہ تعالیٰ سے اعتراض کریں گے کہ ہمارے تک دین نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا امتحان لیں گے، اور امتحان لینے کے اوپر ڈفرینٹ روایات ہیں، کوئی کسی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ تم جہنم کی آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، جو نیک لوگ جو مطلب فرما بردار ہوں گے وہ چھلانگ لگا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے دیں گے، اور جو بد ہوں گے وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہم اسی سے تو بچنے کے لیے مطلب اعتراض کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ابھی مجھے دیکھ رہے ہو اور پھر جو ہے نا قیامت کے دن کو دیکھ رہے ہو اور پھر تم میری فرما برداری نہیں کرے تو دنیا میں کس طرح کرتے۔ بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس دن بھی آپ کا امتحان ہو جائے گا اگر آپ تک حق نہیں پہنچا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے علماء فقہاء کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب کرسچن ہے اور وہ مرا ہے نا تو اس کو بھی آپ جہنمی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہاء کا قول ہے، میں نہیں کہہ رہا، فقہاء کا یہ قول ہے کہ آپ کوئی شخص کرسچن مرا ہے آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں صاف ہو گیا ہوا ہے سورہ لہب کے اندر، جس طرح ابو لہب کے بارے میں صاف ہو گیا ہوا ہے، تو جن کے بارے میں صحیح ثبوت ہے نا ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ آپ کسی کے بارے کو جہنم ہی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب تک اگر ہمارے تک نہیں پہنچا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، باقی حق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حق پہنچائے گا۔ بالکل بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے، مگر یہاں پہ جو غلط کنسپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں خاص طور پہ کہ وہ اگر ان سے آپ یہی بات کریں جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے وہی یہ آپ ان کے سامنے سوال رکھیں تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جو دین ہے یا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کے ساتھ ادب آبادی کے اوپر پہنچا دیا ہے، ہر بندے کے اوپر دین واضح ہو گیا ہے، جو میرے مطابق ایک ٹھیک چیز نہیں ہے کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس پہنچا ہے یا کس کے پاس نہیں پہنچا۔ اس میں گامدی صاحب کی تھوڑی سی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں اس پہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، تو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، جس کے پاس علم پہنچ گیا ہے اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو ہم اس دنیا میں ہمارے پاس غیبی علم تو نہیں ہے نا کہ میں کہہ سکوں یار یہ جو میرے سامنے کرسچن بیٹھا ہے اس کے پاس تو پورا دین پہنچ گیا ہے تو یہ اب انکار کر رہا ہے، تو اس پہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ غلط ہے، اس کے عقائد غلط ہے، چلو اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مگر اس پہ ہم اس پہ کافر کا لیبل یا اس کو جہنمی کا لیبل یہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک غلط رائج ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ دین پہنچ گیا ہے، یہ جناب اپنی ہٹ درمی میں اپنی ضد مزید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ یہودی سچا ہے یا اسلام غلط ہے، تو یہ ہماری ہٹ درمی ہے میرے خیال میں۔ ہاں، یہ جو کافر والی آپ نے بات کی ہے نا جو گامدی صاحب کہتے ہیں، بالکل میں نے ان کو سنا ہوا اس بارے میں، تو یہ کافر والی واقعی گامدی صاحب کی اپنی صرف رائے ہے، اور لیکن جو جہنمی والی ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا وہ بڑے فقہاء کی رائے ہے، میں نے بڑی جگہ اس کو پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے فیصلہ جہنمی کا، ٹھیک ہے۔ بالکل وہ پہ میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے معافی، ہم فیس بک پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم نے نا اکثر اللہ تعالیٰ کے معاملات اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ یہ جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہم اس پہ دنیا کے فیصلے بھرے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو جہنم مل جائے گی، اس کو دوزخ مل جائے گی، اس کو جنت، اس کو یہ، تو یہ تو لگتا ہے ہم نے اللہ کے فیصلے کو خود اپنے ہاتھوں میں لے کے تو بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ ہاں، اس پہ بھی بلکہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ وہی بالکل میں جو ہے نا تکفیر کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں لیکن اس کے اتنا خلاف بھی نہیں ہوں کہ تکفیر بالکل ہی ختم کر دی جائے، کہ جب کہ وہ ضروری ہے تو وہ کرنا جو ہے نا میرے نزدیک ضروری ہے، جس طرح کہ ہمارے سلف صالحین کے نزدیک تھی کہ قادیانی کو آج ہم کافر مانتے ہیں تو تکفیر کرنا ادھر پھر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں انڈیویجول ہم تکفیر کسی کی بھی نہیں کرتے، انڈیویجول تکفیر ہم کسی کی نہیں کرتے، اجتماعی طور پر ہم قادیانی کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے نا جو بات ہو رہی تھی کہ کیا بات ہو رہی تھی, نکل گئی ذہن سے میرے. بات ہو رہی تھی یہ جہنم پہ اور اس پہ کافر کے پہ. جہنم والی تو بات ہوگی نا کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. ہاں یہ بات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے انتظام جو ہے نا ہم نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ہاں تو یہ میں کہتا تھا ان سے, میں نے یہ منٹو کا نام سے کچھ اسٹیٹس وغیرہ بھی چل رہے تھے کافی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اختیارات آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود کا بھی جو ہے نا ہمیں حکم دیا ہے, لگانے کا, نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو چوری کرے قرآن مجید کے اندر آیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے. تو یہ سورہ مائدہ کے اندر ہی آیا ہے. تو کیا اگر ہم کسی کو اوپر یہ حد نافذ کرتے ہیں جو چوری کرتا ہے, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں تو اختیارات نہیں لے رہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو ہی ہم نافذ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی حد کو ہم لاگو کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہیں, ٹھیک ہے. تو ادھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہاں یہی بات ہوتی ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نا کہ جہاں پہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز بالکل ہی غلط ہے, جس طرح کہ واضح ہو جائے کہ بندے نے چوری کیا تو پھر ہم اس کے اوپر لاگو کریں گے حد. اس کے علاوہ ہمیں حد لاگو کرنے کا اللہ تعالیٰ کی سزا, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سزا لاگو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ چوری اس کے اوپر پکڑی جائے تو پھر ہمارے اوپر لاگو کرنا بھی لازم ہے. بالکل اسی طرح تکفیر کا بھی معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دو آپ وسلم سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو اے کافروں لا اعبد کیا تھا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی بات نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ واضح اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس طرح کے انکار کرتے ہیں یا عبادت میں شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو, تو ان کو تو ہم کافر کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ انفرادی تکفیر کا تو میں بھی قائل نہیں ہوں, لیکن اجتماعی تکفیر قادیانیوں کی بالکل ہم کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جو آج آپ نے جو سزائیں بیان بتائی جھوٹ کی, تو وہ تو شریعت سزا ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک میں شریعتی عدالتیں قائم ہیں اور اس کی جیسے زنا کی سزا ہے, تو یہ تو شریعتی سزائیں ہیں, اس کو تو ہمیں پورا حق ہے. اور اسی کے لیے تو ہم نے اپنے ملک میں شریعتی کورٹس بھی بنائی ہیں کہ اس پہ فیصلہ کریں ان کی بنیاد کے اوپر. بالکل یہ بھی شریعت کی سزا ہے, اور تکفیر بھی ایک شریعت کا ہی معاملہ ہے, شریعت سے علیحدہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملہ تو نہیں ہے. بالکل. اچھا, میں نے ایک مشورہ لینا تھا آپ لوگوں سے. مجھے یہ بتائیں, آپ لوگوں نے کافی حدیث کو پڑھا ہے, میں نے ابھی تک حدیث کو نہیں پڑھا. مطلب کہہ لیں کہ میں بالکل زیرو ہوں حدیث کے معاملے میں. میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے حدیث کی, کوئی کچھ نہیں کیا. ہاں کسی سے سن لی یا کوئی چلتی پھرتی کوئی سی وہ پڑھ لی, میں نے کسی تحریر میں کوئی حدیث پڑھ لی تو ٹھیک ہے. میں نے ایک مطالعہ نہیں کیا حدیث کا, تو اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کہاں سے مجھے شروع کرنا چاہیے, کیونکہ میرا تجسس ہو رہا ہے حدیث کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا. حدیث آپ کا مطلب پڑھنے کا تجسس مطلب اس طرح ہے کہ صرف حدیث کی کتابوں کو آپ نے پڑھنا ہے, یا مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, یا اس کی سندوں کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی حدیث ضعیف, مطلب کس طرح کی آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. مطلب کہہ لیں کہ حدیث کی کتاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ حدیث کی کنسیپٹ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں پورا اے ٹو زی کہ ہے کیا چیز. آپ ایسا کریں, آپ کا ابتدائی ہے نا, یہ آپ کا سٹارٹ ہے, تو آپ ایک بک کی مشکات المصابیح حدیث کی بک ہے, انسائکلوپیڈیا آف حدیث اسلام 360, اگر آپ کے پاس ہے تو ادھر بھی آپ کو مل جائے گی, ورنہ یہ ہارڈ فارم میں بھی وہ کوئی 1200-1000 تک مل جاتی ہے. اس میں جو ہے نا عادل بھائی, بخاری مسلم کی جو صحیح الاسناد احادیث ہے نا جتنی بھی, جو وہ شامل کی گئی ہیں. علامہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے انہوں نے نا اس کی ترتیب کی ہے. ابھی جو نیو ایڈیشن آیا نا اس میں ضعیف احادیث اور جو ہے نا صحیح احادیث ان کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے, اور بڑی اچھی ترتیب کے ساتھ ادھر دی گئی ہیں. تو اگر یہ آپ پڑھ لینا تو آپ کے پاس ایک ہر عنوان پہ آئی تھنک اس کی نا بیسٹ اپروچ ٹھیک ہے, ہر یہی پہلو پہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ بہت کسی ساری ٹاپک احادیث پہ کا جو ہے نا وہ پڑھیں. منبع آ جائے گا, جو صحیح بخاری اور صحیح ان دونوں میں سے نا جو کامن ہے وہ لکھ گئی. مطلب جو مشکات المصابیح میں جتنی بھی احادیث ہیں نا وہ ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں, جو کامن ہے وہ اٹھا کے تو اس میں شامل کی گئی ہیں.
اگر آپ یہ پڑھ لیں ایک مطلب مختصر وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کرنا، لیکن اگر آپ کے پاس مطلب ماشاءاللہ زیادہ وقت ہے تو پھر تو آپ ساری پڑھیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ ساری پڑھیں۔ چلے مہربانی، آپ نا یہ کتاب کا نام مجھے لکھ کے نا سینڈ کر دیجیے گا، میں یہ دیکھوں گا ضرور اسلام 360 ہے آپ کے پاس ایپ جو ہے؟ میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، میں آج ہی کر لیتا ہوں۔ اسلام 360 سر جی، وہ اس کے بغیر تو ایک جو ہے نا وہ پل نہیں گزرتا ایک اسلام کے طالب علم کا، اس پہ تو اتنا ایک اسلام 360 اچھی ہے، ایک جو تحقیق کے لیے نا muhaddis.com، یہ حافظ زبیر جو ہے نا ایک بڑے مشہور عالم ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، سر انہوں نے انہی کا میں نے ذکر کیا ہے۔ پروفیسر زبیر ہاں جی صاحب جو ہیں یا ہاں زبیر ہاں علی جی ہاں سعید جی صاحب جو ہیں؟ حافظ زبیر صاحب، جی حافظ یوٹیوب زبیر چینل صاحب بھی ہے جی، ان کا۔ ہاں جی یوٹیوب چینل بھی ہے ان کا۔ ہاں جی، انہوں نے جو ہے نا یہ مل کے اپنی کسی کمپنی کے ساتھ مل کے یہ ویب سائٹ بنائی تھی muhaddis.com کے نام سے، بہت اچھی ہے، اردو میں ہے جو، اور جی مطلب جی اس میں میں نے دیکھی ہوئی۔ عربک لکھے نا تو آپ کو اس کے ریلیٹڈ جتنی حدیث ہیں وہ آ جاتی ہیں نیچے، اور پھر اس کی تخریج بھی آ جاتی ہے کہ کس عالم نے اس کو صحیح کہا، کس نے ضعیف کہا، تو وہ بھی سارا آ جاتا ہے، اور بڑی اچھی اس لحاظ سے وہ ہے muhaddis.com۔ اور مطلب میں نے جو ریفرنسز شیئر کیے تھے اپنے، وہ اس کا لنک دیا تھا، muhaddis.com کا ہی لنک دیا ہوا تھا، تو وہاں سے پڑھنا چاہیں تحقیق کے لیے وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ عدیل بھائی آپ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، انشاءاللہ یو ول لو دیٹ اپلیکیشن۔ وہ مطلب اس میں تو جو الگوریتمز ہے نا، سرچ کے الگوریتم، وہ بھی بڑے اٹریکٹیو ہیں اور بڑے ایزی ہیں، وہ کریں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ ڈاؤن کدھر لوڈنگ پہ لگ چکی ہے، ڈاؤن لوڈنگ پہ لگ چکی ہے۔ ہے۔ اوکے کریں، بیسٹ ہو گیا، جزاک اور اللہ۔ اس میں نا یہ بیسٹ ہاں چیز یہ ہے کہ ڈاؤن آپ ٹاپک کے ریلیٹڈ ڈسکس سرچ کیا کریں، نہیں تو آپ کہاں 20-30 ہزار جو حدیث پڑھتے رہیں گے۔ ٹاپک کے ریلیٹڈ کریں گے نا پھر آپ کا انٹرسٹ بنتا جائے گا ایسے ہی ہے۔ اس طرح۔ ہاں جی، آپ ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو پھر آپ کو تھوڑی سی مجھے پتہ نہیں کہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ نہیں، میں ویسے کافی یوز کرتا ہوں نا اس کو، اسلام 360 کو، تو ادھر نا مطلب جو سرچ انجن ہے نا ورڈ پہ، یعنی کہ اردو کے جو الفاظ، خاص طور پر عربی کے، اردو اور عربی کے الفاظ جب آپ لکھیں تو ان کا سرچ انجن کافی ویک ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اگر رپورٹ ہم کر سکیں نا اس چیز کو، ان کا سرچ انجن کافی ویک ہے، یعنی کہ اگر آپ عربی لکھیں، بڑی سمپل عربی لکھیں تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کرتا اس طرح حدیث پہ۔ قرآن میں تو وہ صحیح ہے، حدیث میں جا کے نا بڑا ویک ہے۔ نہیں وہ کام ہو رہا ہے، بس ابھی بھی اپڈیٹ آئی اب ہے ابھی ان کی اپڈیٹ جو آئے کافی گی نا بڑی۔ اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے۔ چپا صاحب وہ مسلسل اس پہ کام کر رہے ہیں، ابھی وہ ان کا ایک میگا پروجیکٹ آ رہا ہے حدیث پہ ہی، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ایک اس ایپلیکیشن میں ایک ریولیوشنری چینج دیکھیں گے۔ یہ تو ایک اب جو ہے نا وہ ایک خود میں ہی اسلام 360 ایک بہت بڑی کمپنی ماشاءاللہ بن چکی ہے۔ ان کا جو ہے نا وہ آفس پورا سارا سسٹم ایک بہت بڑا بن چکا ہے۔ چلیں جی پھر اینڈنگ کی طرف جاتے ہیں، اور جو آج کا ٹاپک تھا نا اس کے لیے بیسٹ چیز تو یہی ہے کہ آپ جتنے بھی ہم 5 بندے یہ ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے تھے وہ اپنے ذمہ داریاں ضرور سمجھیں، اور اپنے ساتھ عہد انشاءاللہ کرتے رہیں کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داریاں ضرور پوری کرنی ہیں۔ ایک مرتبہ انشاءاللہ ہم نے جی گوگل میٹ پر بیٹھ کے اس پر ڈسکشن کی تھی، تو وہاں تو انشاءاللہ ڈسکشن کر لی تھی، لیکن ہم نے اپنی جو ہے نا وہ نجی جو زندگی ہے نا اس میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا، تو جی۔ اچھا اللہ پاک میں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ نعمان بھائی میں سوچ رہا تھا کہ سیشن جو ہے وہ آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ تھرو آؤٹ دا رمضان ہی کیا جائے گا؟ مطلب بہت سارے بھائیوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی ماشاءاللہ پلان ہوگا، تو 2 عشرے تک ہی چلایا جائے یا تینوں تک؟ دیکھ لیں گے کہ کیا رسپانس آتا ہے تو پھر اس حساب سے دیکھ لیں گے۔ چلے، بیسٹ آف لک۔ اور کل کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک شاید ڈسکس کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔